بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جب قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت بڑی دلچسپ ہے۔ ان کی گفتگو میں بڑی سادگی اور محبت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ سر جھکانے کو پریفر کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتی۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ آتا ہے کہ اس قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ تسلیم کرو تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کے لیے تسلیم کیا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ایک حیرت انگیز مکالمہ ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی سے کہہ رہے ہیں اسلم، یعنی سر جھکا دو، اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، میری فرما بردار بن جاؤ۔ حالانکہ نبیوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نبی تو پہلے ہی فرما بردار ہوتے ہیں۔ وہ تو ویسے ہی سر جھکانے والے اور تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ پورا قرآن پاک پڑھیں، کسی بھی اور نبی کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنا مقصد دراصل ہمیں سمجھانا مقصود ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سر جھکا دیجئے اور تسلیم کر لیجئے، لیکن اب ہم دیکھیں تو ظاہری طور پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی کہا گیا ہے نا، تو لہٰذا اب آپ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی پر غور کیجئے۔ ان کی پوری زندگی تسلیم سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلاً اب ذرا دیکھیے، انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، بتوں کو توڑا اور آگ میں پھینک دیے گئے۔ بڑوں نے گھر سے نکال دیا تو چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر انہیں بیٹا ملا بڑھاپے میں، اور جب وہ بیٹا جوان ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اسے ذبح کر دو، اور انہوں نے بغیر کسی سوال کے چھری اٹھا لی۔ پھر انہیں کہا گیا کہ اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو ایک ویران صحرا میں چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی انسان، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ وہی تسلیم ہے جو ان سے مانگا کیا تھا، یعنی مکمل طور پر خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، چاہے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے یا پھر بیٹے کو ذبح کرنا پڑے۔ کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں، بس سر جھکایا اور تسلیم کر لیا۔ جب ہم اللہ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کچھ بدلے میں عطا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا، یعنی اللہ کا دوست، کیونکہ جب اللہ کے ساتھ دوستی ہو تو پھر تسلیم کر لیا جاتا ہے، تو پھر مان لیا جاتا ہے، پھر وجہ نہیں پوچھی جاتی، یہ نہیں کہا جاتا کہ کیوں اور کیسے ہو۔ آزمائش میں ہم ہی مبتلا کیوں ہوئے، بس پھر سر جھکاتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں ایک اور سوچنے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اسلام لے آئیے، تسلیم کر لیجئے، تو انہوں نے کہا، جواب دیا، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، یعنی میں رب العالمین کے لیے اسلام لایا۔ حالانکہ وہ اسلمت لربی بھی تو کہہ سکتے تھے نا، کہ میں اپنے رب کے لیے اسلام لایا۔ حالانکہ عموماً ایسے ہی کہا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کہا، یعنی وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کے لیے اسلام لایا۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا اسلام ماننا اور تسلیم کرنا صرف ان کا ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ ایک عالمگیر پیغام تھا، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھا۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھانا تھا کہ اصل مقصد اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج 3 بڑے مذاہب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہیں۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کرنا، جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہو۔ قرآن میں آتا ہے کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، تم مرنا نہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو کیا دعا کی؟ فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمات لک، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مسلمان بنا دے
اور ہماری اولاد میں سے ایک امت بنا جو تیری مسلمان ہو۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے نبی تھے، مسلمان تھے، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مسلمان بنا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہونا ایک ذمہ داری نہیں ہے کہ بس ادا کر لی تو بات ختم ہو گئی، بلکہ یہ مسلسل تسلیم کا نام ہے، مسلسل اللہ کے حوالے ہونا ہے۔ اور ابراہیم یہ جانتے تھے، اس لیے عمر بھر دعا کرتے رہے، اے اللہ مجھے اسلام پر قائم رکھ۔ اب وہ آیت یاد کیجئے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے ابراہیم اسلام لے آئیے، یعنی صرف کلمہ نہ پڑھیے بلکہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہماری باتوں پر سر جھکا دیجئے، ہم جو کہیں وہ کر گزریے، جس سے روکیں اس سے رک جائیے، پورے کے پورے ہمارے ہو جائیے۔ میں پھر سے کہوں گی کہ وہ نبی تھے، وہ تو تھے ہی اللہ کے، تو دراصل ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسلام لے آئیے۔ اب اپنے آپ سے آپ سوال کریں کہ کیا آپ واقعی مسلمان ہیں؟